ایمل علی خان صاحب، بہت ساری جماعتیں فریاد کر رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے؟ دیکھیں، ہم تو نہ ہی فریاد کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جو فریاد کر رہے ہیں وہ تازہ ہے، اور ہم تو فریاد کر رہے ہیں 14 یا 15 اگست کہہ دیں، 15 اگست 1947 سے لے کے آج تک ہم یہ فریاد کر رہے ہیں اور کرتے آئیں گے. ہم چاہتے ہیں جو حالات ہیں، آبویسلی لیول پلینگ فیلڈ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا. جو حالات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہی حالات میں ابھی آنے والے انتخابات ہو گئے تو 2018 کو ہم بھول جائیں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے نہیں ہے آپ کے لیے؟ اس کو جوڑ ذرا ایکسپلین کریں. میں آتا ہوں. ایک تو ہم 2018 کے انتخابات کو بھول جائیں گے. اب دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ پہلا پوائنٹ جو ہے، پہلا نقطہ آج جو ہم کہیں گے، اگر ہمیں یاد ہو تو باجوہ صاحب جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک کمانڈرز کانفرنس کیا تھا، اور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بیان آ گیا تھا کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہیں. اور انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اب جنہوں نے فیصلہ کیا ہے آنے والے 15-20 سال آرمی میں لیڈ کریں گے، اور آنے والے 15-20 سال کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ نیوٹرل کا لفظ وہ کچھ دن چلا، اور 9 مئی نے اس نیوٹرل کے لفظ کو دفن کر دیا. ان کی حرکات کی وجہ سے میں کہہ دوں، یا انہوں نے جو اعمال کر دیا اس کی وجہ سے آج وہ نیوٹرلٹی تو صاف بالکل نہیں دکھ رہی. اب اس کے ساتھ دیکھیں، پورے ملک کو پتہ ہے، بچے بچے کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کس طرح ہے، کیوں آیا ہے، اور آگے کیا ہوگا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا، وہ کہتے ہیں میں آیا، عدالتوں کو فیض کیا، عدالتوں سے مجھے ریلیف. یہی عدالت ہے نا، یہی عدالتیں جو 10 سال پہلے بھی تھی، یہی عدالتیں جو آج بھی ہیں. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو سزا ناجائز ملی تھی؟ دیکھیں، جائز ناجائز سزا کی اس وقت بات نہیں ہو رہی. سزا کی ناجائز ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ جی آپ کو 10 سال پہلے ناجائز سزا ملی تھی لہٰذا آپ واپس آئے اور آپ وزیر اعظم بنے. یہ تو کوئی معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وزیر اعظم آپ آئے اور وزیر اعظم بنے؟ سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں، میڈیا پہ ہر یہی بات ہو رہی ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ ہے، پہلے بھی سعودی عرب گئے تھے، جس حالات میں گئے تھے ہمیں یاد ہے، اور پھر واپس آئے اور جس جو ہوا ہمیں یاد ہے. پاکستان میں یہ تاریخ ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. الیکشن کی بات آتی ہے، اب یہ بات رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ طے پا چکا ہے کہ پاکستان کا اختیار اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ کو دیا جائے گا. یہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ دیواروں نے طے کر دیا، درختوں نے طے کر دیا، پرندوں نے طے کر دیا، جو بھی ووٹ ڈالنے کے بغیر جتنے قوتیں انہوں نے یہ طے کیا ہے. اسی طرح آپ آتے جائیں پختونخوا میں. میں یہ نہیں کہتا وہ بندہ جو ان کے ساتھ بیٹھ کے وفاداری بدل چکا ہے، وہ بندہ جو ان کے بیٹھنے کے بعد جو خود کہتے ہیں کہ میں سیف ہاؤس میں 4 گھنٹے مجھے بٹھایا گیا اور اس 4 گھنٹے میں میرے سے یہ فیصلہ کرایا گیا، اب سیاست بدل چکا ہے. اور وہ خود آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ہوں وزیر اعلیٰ. آپ پرویز خٹک کی بات میں جی بالکل، وہ صاف کہتا ہے، جلسے میں کہتا ہے، پریس کانفرنس میں کہتا ہے، میٹنگ میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں آنے والا وزیر اعلیٰ. یہ تو لوگ دعوے کرتے ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا. بلاول صاحب کہتے ہیں وہ میں دعووں کے حد تک. اب ادھر ان کے لیے بھی پھر یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ الیکٹیبلز کو فون کر رہے ہیں کہ آپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں. یہ ہو رہا ہے، ہم بھی اسی میدان میں ہیں. میری صافی صاحب سے بات ہوتی ہے کہ صافی صاحب عوامی نیشنل پارٹی جوائن کر لیں، آپ آ جائیں، اچھی بات ہے، ہماری پارٹی تاریخی ہے، ٹریڈیشنل ہے، پختونوں کے لیے ہم حق مانگیں گے، ہم 18 امینڈمنٹ کی دفاع کریں گے، ہم 24 امینڈمنٹ کی دفاع کریں گے، ہم امن لائیں گے. صافی صاحب ذہنی طور پہ بالکل میرے ساتھ جانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن ایک دم صافی صاحب PTI شامل ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حالات پچھلے رجیم نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان سے کب پوچھا جائے گا اصل مسئلوں پہ، کہ جو ریکنسیلیشن ہوا تھا، جو 102 لوگوں کو رہا کیا گیا تھا، دہشت گردوں کو، وہ لوگ تو ہیں نا میدان میں. ان کو کس لیے رہا کیا تھا؟ ان کو کس لیے چھوڑا گیا تھا؟ اور آج آپ دیکھیں سب کے سامنے بغیر PTI کے
ہر پارٹی کو تھریٹ ہے. صرف پہلے تو میں تھا نا ٹارگیٹ پہ, ابھی دیکھیں JUI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں بات تو کھلے عام کر لیتا ہوں, وہ بیچارے بات بھی پھر نہیں کر پاتے. JUI ٹارگیٹ پہ ہے, امیر مقام ٹارگیٹ پہ ہے, ہر کوئی ٹارگیٹ پہ, میں بھی ٹارگیٹ پہ ہوں. اب ان حالات میں جہاں پہ میں وزیرستان نہیں جا سکتا, جہاں پہ میں وزیرستان میں مثال گیدرنگ نہیں کر سکتا, جہاں پہ میں باجوڑ نہیں جا سکتا, جہاں پہ میں اپنے علاقے میں بھی گھومتا ہوں تو مجھے صبح شام تھریٹس آتی ہیں. تو لہٰذا میں جو کہتا ہوں فری اینڈ فیئر کے انتخابات کا اس وقت تصور کرنا بھی ناممکن ہے. اللہ خیر کرے. یہ ایک تو پھر آپ انتخابات مانگتے کیوں ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہو سکتے فری اینڈ فیئر؟ میدان تو نہیں چھوڑ سکتے نا, میدان چھوڑنا تو بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے. لیکن کچھ عرصہ قبل آپ کہا کرتے تھے کہ گورنر غلام علی کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں ہو سکتے. دیکھیں ابھی گورنر غلام علی وہی بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی حرکتیں وہی چل رہی ہیں. دوسرا جو پختونخوا میں انٹرم گورنمنٹ ہے وہ پھر مطلب پچھلے رجیم ہمارا تھا, ہم سے لے کے اب کسی اور کے حوالے کر دیے. تو یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ بھی چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کام ہو رہا ہے. اور نہیں, اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ آپ کی تھی. وہ تو میں پہلے کہہ چکا نا, آن دا فیس آف اٹ. میں تو جھوٹ بولتا نہیں, بات چھپاتا نہیں. اس سے پہلے جو اب والی کس کے, اب تو ٹیکنوکریٹ ہے, تو یہ آپ کس کے ہیں؟ یہ جی دیکھیں جو لاڈلے ہو گئے, پیارے ہو گئے, جو گھوم رہے اور کہہ رہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, میں گورنر بنوں گا, ان کو مل گئے. اچھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ غلام علی صاحب کا اب بطور گورنر تو ان کا کوئی رول نہیں رہا نا؟ پہلے تو چونکہ حکومت میں بھی ان کا یہ اچھا تھا, حکومت بھی تھی. دوسرا یہ تھا کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں نے اگر آواز اٹھایا تو اس کو بہت کنٹرول کر دیا انہوں نے, بہت کنٹرول کر دیا. لیکن پھر بھی وہ گورنر ہے, چانسلر تو ہے نا. ساری یونیورسٹیز میں ابھی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں, ابھی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں, اسی کی بھرتیاں ہو رہی ہیں گورنر کی. VCs کا ٹائم پورا ہے, VCs کسی سے 8 کروڑ پہ بات ہو رہی ہے, کسی سے 10 کروڑ پہ بات ہو رہی ہے, ایکسٹینشن کی, یہ باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی. تو وہ تو اس کے اختیار میں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جی گورنر ہاؤس کو بڑا عوامی بنا دیا گیا ہے, ادھر شادیاں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی, اور یہ سب الزامات ہیں جو آپ لوگ لگا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, گورنر ہاؤس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو عوامی بنایا جائے. اٹس اے گورنر ہاؤس, اس کا ایک تقدس ہونا چاہیے, اور اس کا جو اصل اختیار ہے, اصل کام ہے, وہ اس پہ فوکس کریں. گورنر صاحب میرے خیال میں بدامنی پہ اس وقت فوکس کریں. جو باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جو حالات ہیں, مائنڈ سیٹ کلیئر دیں. آیا یہ سوسائڈ اٹیک کو حرام مانتے ہیں کہ حلال مانتے ہیں؟ یہ ان چیزوں پہ کام کریں, بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیے. تو وہ تو ویسے ہی. تو آپ گورنر کی تبدیلی چاہتے ہیں یا ان کے رویے میں تبدیلی چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ نہیں, میں آج بھی تبدیلی چاہتا ہوں. گورنر کے عہدے پہ جو بندہ فائز ہے اس کی تبدیلی چاہتا ہوں. لیکن اس کا تو خود آپ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ صافی صاحب, وہ تو بار بار اب یہ باتیں ہو گئی. اس کی میں معافی مانگ چکا ہوں پبلکلی. میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے بہت بڑی غلطی کی, اس کو میں جانتا نہیں تھا. وہ ایک بندے کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پہچانتے ہیں. اس کو میں جانتا نہیں تھا, اور وہ نہ جاننا, اور پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے انتخابات تھے اس وقت, وہ ایک چیز میں ہم ٹریپ ہو گئے تھے, اور میں اس کی پبلکلی میں معافی مانگ چکا ہوں.